اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں وہ سب کچھ جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، وہ زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ هو الأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو زمین سے نکلتی ہے، اور جو نازل ہوتی ہے آسمان سے اور جو اس میں چڑھتی ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ لہ ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، اور جملہ امور اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں، اور وہ جانتا ہے دلوں کی باتوں کو بھی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ سورہ حدید کی شروعات کی آیتیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے۔ لیکن جو ترجمہ پڑھ رہا ہوں وہ بادشاہ کائنات جس کے قبضے قدرت میں ہماری جان ہے، وہ اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں ہم سب کو ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ کی صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں کہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ پھر آگے وہ کہہ رہا ہے کہ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ بادشاہ اس کائنات کا، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور اسے ہر شے کا، ہر چیز کا علم ہے۔ آگے کہہ رہا ہے کہ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ۔ یعنی وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، یعنی وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو زمین سے نکلتی ہے اور زمین میں جو ہے خارج ہوتی ہے، یعنی نکلتی ہے اور چڑھتی ہے، اور جو کچھ کے آسمانوں سے، وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، اور جو کچھ نازل ہوتا ہے آسمان سے اور جو اس میں چڑھتا ہے، سارے کا سارا علم جو ہے اللہ کو ہے۔ اب یہ اور خاص بات دیکھیے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم۔ یہ تمام طالبان مولا کے واسطے بڑا خاص جملہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ خاص طور پہ ذکر اللہ کے وقت بھی جو ہے ہمیں ہدایت کی جاتی ہے کہ اس آیت کو جو ہے اپنے ذہن میں رکھیں، ذکر اللہ کے واسطے خاص طور پہ کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم۔ یہ ہم سب کو جو ہے اللہ کا خطاب ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دوبارہ وہ کہہ رہا ہے کہ اسی کے لیے ہے تمام زمین و آسمان کی بادشاہ۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور ساری کی ساری جملہ چیزیں اسی کی طرف جو ہے لوٹنے والی ہیں۔ وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ جانتا ہے دلوں کی باتوں کو بھی، ہمارے سینے کے اندر جو باتیں ہیں وہ ہر چیز سے جو ہے واقف ہے۔ تو ایسے بادشاہ کو، ایسی ذات بابرکت کو جو ہے
جو چھوڑ کے کہیں اور دل لگائے گا یقیناً جو ہے وہ احمق کہلایا جائے گا، وہ جو ہے بیوقوف کہلایا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ارشاد مبارک ہے، جو اسے چھوڑ کے غیر اللہ میں، جو اللہ کے علاوہ دوسروں میں مشغول ہوتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں اور انہی کے واسطے زندگی گزارتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جو غفلت میں گزارنے والی زندگی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اولئکا کالانعام کے نام سے یاد کرتا ہے۔ وہ تمام کے تمام چوپایوں کے مانند ہیں، جانوروں کے مانند ہیں۔ خدا تعالیٰ کے پاس جو ہے جو اللہ کے نہیں ہے، وہ جو ہے اللہ کے پاس جو ہے جانوروں کے مانند ہے۔ اب آپ کے سامنے جو ہے انیس الغربا جو ہے کتاب پڑھی جا رہی ہے، محمد امین موعود علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے۔ اگر ہمارے لوگ کچھ پڑھنا چاہیں تو مبتدی کو چاہیے، مبتدیوں کو، اسٹارٹرس کو، بگنرس کو چاہیے کہ انیس الغربا اور مرغوب القلوب پڑھیں۔ تو الحمدللہ جو ہے انیس الغربا کتاب اردو ترجمے کے ساتھ جو ہے اویلیبل تھی۔ آپ کے سامنے جو ہے پچھلی 4 نشستوں میں جو ہے کسی قدر جو ہے آدھی کتاب جو ہے ہو چکی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے انیس الغربا غریب بے وطن شخص کے واسطے، یہ بات کو جو ہے آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ جو ہے یہ کتاب جو ہے ان لوگوں کا مونس ہے، ان لوگوں کے واسطے جو ہے ہدایت کرنے والی ہے جو اپنے آپ کو جو ہے غریب الوطن جانتا ہے، یعنی اپنے آپ کو پردیسی سمجھتا ہے۔ میں اس ملک کا نہیں ہوں، میں اس دیش کا نہیں ہوں، بلکہ جو ہے میں اس عالم کا ہوں جہاں پہ جو ہے میں ہر روز جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہے حضور میں تھا، اور وہاں سے جو ہے مجھے آزمائش کے واسطے جو ہے زمین پہ جو ہے ڈال دیا گیا، جدا کر کے جو ہے مجھے اصل دیش سے اپنے جو ہے پردیس میں، اس پردیس میں جو ہے ڈالا گیا ہے۔ اسی لیے جو ہے میں پردیسی ہوں، اور اس پردیسی کو جو ہے عربی زبان میں جو ہے غریب کہتے ہیں۔ اور انہی طالبان مولا کے واسطے جو اپنے آپ کو غریب سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو مسافر اور پردیسی سمجھتے ہیں، ان کے واسطے یہ کتاب لکھی ہے حضرت شیخ نور قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ۔ امام مہدی موعود علیہ السلام سے کچھ جو ہے 50-60 سال قبل جو ہے آپ کو جو ہے وصال ہوا ہے، انتقال ہوا ہے۔ جیسا کہ اسلام کے زمانے میں جو ہے بہت کم جو ہے اللہ والے موجود تھے، انہی میں سے جو ہے حضرت ایک جن کی اللہ نے جن کے ہاتھ سے جو ہے ایک بہترین کتاب لکھائی ہے۔ ہم اللہ کے بندوں کے واسطے جو کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے اس دنیا سے جو ہے دل اٹھا کر جو ہے اللہ کی طرف جو ہے دل لگائیں اور اللہ کے جو ہے دیدار سے منشرف ہوں۔ پچھلی نشست میں آپ کے سامنے جو ہے جو پڑھا گیا تھا وہ ایک مختصر سا جو ہے ایک پیراگراف پڑھتے ہوئے جو ہے آگے بڑھتا ہوں، جہاں پہ جو ہے بات حضرت جو ہے دل کی کر رہے تھے۔ دیکھیے دل کا مقام یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ حضرت لکھ رہے ہیں کہ میرے عزیز، کتنا بڑا ظلم اور کتنے بڑے افسوس و حیرت کی بات ہے کہ دل جو بے مثل ذات کے جمال کا آئینہ ہے، یعنی اللہ کی ذات جو بے مثال ہے، اس کی مثال نہیں، اس کا جو ہے آئینہ ہے دل۔ حقیقت میں دل آئینہ ہے جس میں جو ہے اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ اس کا جو آئینہ، یہ دل اس کا جو آئینہ ہے وہ انوار الہی کے اترنے کی جگہ ہے، اور اسرار، لامحدود اسرار و رموز کا جو ہے یہ خزانہ ہے، یہاں پہ ہوگا۔ اور حق تعالیٰ کا، حق تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے، اسے تو فانی، کمینی اور گندی دنیا کے ہرس و حوث کے زنگ سے آلودہ کر رکھا ہے، لایانی باتوں میں مشغول اور زید و بکر یعنی وہاں کے خیالات میں مصروف کر رکھا ہے، اور اسے مردار و گندگی کی جگہ بنا رکھا ہے۔ ایک شعر کا ترجمہ ہے کہ بڑا پیارا شعر ہے کہ تیرا بدن رب تعالیٰ کی بنیاد ہے تاکہ اس پر عرش خدا کی تعمیر ہو، اور تو اپنے دل کو ہمیشہ اس طرح رکھ کہ اس بنیاد کے لائق ہو سکے۔ یہ جو ہمارا بدن ہے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہے یہ جو دل ہے اس پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے عرش بنتا ہے، تو چاہیے کہ جو ہے اس دل کو اس قابل بنائیں کہ اس کے اوپر جو ہے اللہ کا جو ہے عرش بنے، یعنی اللہ جو ہے ہمارے دل پہ جو ہے گھر کر جائے۔ آگے لکھ رہے ہیں کہ تو نے اس عرش کو فرش کی طرح پائمال کر ڈالا ہے، کمینی دنیا کے رنج و علم سے آلودہ کر رکھا ہے، لایانی باتوں میں مشغول کر دیا ہے، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کی تعمیر نہیں کی ہے۔ جیسا کہ رسول فرماتے ہیں کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم قلب المومن حرم اللہ و حرام علی حرم اللہ ان یلجو فیہ غیر اللہ، یعنی جو مومن کا قلب ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر میں غیر اللہ کا دخل حرام ہے۔ مومن کا جو قلب ہے، جو دل ہے، وہ جو ہے اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے جو گھر ہوتا ہے اس میں جو ہے اللہ کے سوائے کوئی دوسرے کو جو ہے دخل ہونا وہ حرام ہے۔ آگے حضرت لکھ رہے ہیں صاحب شرع کی کوئی بات، یعنی رسول کی جو ہے جو کوئی بھی بات ہو وہ بےہودہ بے فائدہ نہیں ہوتی، ان کی خبر امر کا درجہ رکھتی ہے، یعنی رسول اللہ کی بات جو ہے اللہ کے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا دل خدا تعالیٰ کا حرم ہے، گھر ہے، اور خدا تعالیٰ کے حرم میں غیر خدا یعنی اللہ کے علاوہ جو کوئی ہو داخل ہو جائے یہ حرام ہے۔ اور اس فرمان عالی شان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے
کہ مومن کو چاہیے کہ غیر خدا سے اپنے دل کو آلودہ نہ کرے. آلودہ کہتے ہیں پولیوٹ کرنے کو، جو ہے گندا کرنے کو جو ہے کہتے ہیں. تو حضرت کہہ رہے ہیں کہ مومن کو چاہیے کہ غیر خدا، آپ یہ الفاظ کو یاد رکھیے، غیر خدا مطلب اللہ کے علاوہ جو کوئی دنیا، بیوی، بچے، مال، زیور وغیرہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ کے ہو اس کو جو ہے لفظ استعمال کیا جاتا ہے غیر خدا. تو حضرت کہہ رہے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ مومن کو چاہیے کہ غیر خدا سے اپنے دل کو آلودہ نہ کرے، یعنی گندا نہ کرے. جہاں تک مومن ہو سکے اپنے دل کی خوب حفاظت کرے تاکہ غیر خدا اس میں داخل نہ ہو جائے اور اس کے وقت کا قیمتی سرمایہ چھین نہ لے. اسلام کا بھی جو ہے فرمان مبارک ہے. آپ نے ایک شعر پڑھا تھا جس کا ترجمہ یہ تھا کہ دل کو اپنے پاک کر، کپڑوں کو دھو یا نہ دھو، نجات اپنی کھو بیٹھی ایسی نیند نہ سو. تو تمام کا تمام جو نجات کا جو دار و مدار ہے وہ دل کے اوپر ہے. جو یہ پاک دل اللہ کے حضور لے جائے گا، اللہ کا بھی ارشاد مبارک ہے کہ قیامت کے دن اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ شخص جو ہے قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس پہنچے گا، ایک نیک قلب، ایک جو ہے پاک دل لے کر اللہ کے پاس پہنچے گا، اسی کو جو ہے نجات ہوگی. یعنی یہ دل اس وقت پاک ہوگا جب جو ہے اللہ کے پاس، یہ وہی اسی وقت پاک ہے جب جو اللہ کے علاوہ کوئی اور محبت اس کے اندر جو ہے نہ ہو. یہاں تک ہم نے جو ہے پچھلی نشست میں پڑھا تھا. اب آگے پڑھ رہا ہوں کہ آگے حضرت لکھ رہے ہیں کہ دل کو حق سے غافل، یعنی اللہ سے غافل اور غیر حق کے ساتھ مشغول نہ کرنا چاہیے. جس نے بھی کہا ہے اچھا کہا ہے کہ اگر صد جاں بری ازمن حلالس، اگر ایک دم زنم بے تو حرامس، یعنی اگر تو 100 مرتبہ میری جان نکال لے، یعنی اللہ کی ذات ایسی ہے اگر تو 100 مرتبہ میری جان نکال لے تو حلال ہے، اور اگر میں تیرے بغیر ایک سانس بھی لوں تو حرام. یہ عاشقوں میں دیکھیے کیسے کیسے عاشقاں گزرے اللہ تعالیٰ کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اگر تو جو ہے 100 مرتبہ بھی جو ہے میری جان نکال لے تو جو ہے وہ تیرے واسطے حلال ہے، اور اگر میں تیری یاد کے بغیر ایک دم بھی ایک سانس بھی لوں تو جو ہے وہ سانس حرام ہے. امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے اوپر بھی جب جو ہے یہ بار ڈالا گیا ولایت محمدی کا، تو اسلام نے اللہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ خدایا اگر آزمائش کے واسطے جو ہے اگر میرے جسم کے جو ہے ٹکڑے بھی کر دے تو کر دے، تیرے جو ہے طفیل میں، اسلام کے فرمان کا جو ہے صرف مفہوم کہہ رہا ہوں، تیری عنایت سے، تیری توفیق کے طفیل میں جو ہے یہ بندے کو جو ہے جنبش نہیں ہو رہا اسلام، یعنی جو ہے حرکت بھی نہیں کروں گا. یعنی اگر تیری محبت میں، تیری آزمائش میں جو ہے میرے جسم کے اگر جو ہے ٹکڑے بھی کر دی جائیں گے تو بولنے کی دور کی بات ہے، حرکت بھی جو ہے نہیں ہوگی. تو عاشقاں ایسے ہی ہوتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر تو 100 مرتبہ، کیونکہ دیکھیے خدا کی ذات ایسی ہے آپ جو ہے اس کی کوئی قیمت جو ہے نہیں لگا سکتی، وہ جو ہے لا قیمت ہے. اگر تو 100 مرتبہ میری جان نکال لے تو حلال ہے، اور اگر میں تیرے بغیر ایک سانس لے لوں تو حرام ہے. افسوس افسوس حق تعالیٰ سے غفلت، یعنی اللہ کو بھولنا، اور غیر حق کے ساتھ مشغولیت کب تک؟ مخلوق سے نزدیکی اور ایگانگی، یعنی مخلوق جو لوگ ہیں مخلوق سے نزدیکی اور ایگانگی، اور خالق سے یعنی خدا سے دوری و بیگانگی کب تک؟ اور غفلت کے میدان میں سرگردانی و حیرانی کب تک؟ دل حدیثت آخراں جفاراں، اے دل اس ظلم کی آخر کوئی حد ہے؟ شرائب الہی کے مست، یعنی شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اچھا کہا ہے، از قدم تا فرق نعمتہائے اوس، عرض و باقیش نعمتائے دوست، یعنی سر تا بقدم اس کی نعمتیں ہیں، دوست کی نعمتوں کو اپنے اوپر ظاہر کر تاکہ تو جان لے کہ تو کس سے دور پڑا ہوا ہے اور جدائی میں بس صبر کیے ہوئے. یعنی اپنے آپ کو اگر غور کرو گے تو سر سے پیر تک جو ہے میں اللہ کی نعمت ہوں. صرف اپنے اوپر جو ہے غور کرو، سر سے پیر تک، میری آنکھ، میرے جسم، میرا کان، میری زبان، میری عقل، ہر چیز جو ہے سراپا اپنے اوپر آپ اس کو غور کرنا ہے کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے نعمت ہے. آگے حضرت لکھ رہے ہیں کہ حق تیرا، شعر کا ترجمہ ہے کہ حق تعالیٰ نے تجھ کو سینکڑوں عزت و وقار سے پالا ہے اور تو نادانی سے غیر کے ساتھ مشغول ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے اشرف المخلوقات بنایا، اپنا جو ہے خلیفہ بنایا، آدم علیہ السلام کو جو ہے فرشتوں سے جو ہے سجدہ کرایا، وہ بزرگی عطا کی. تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے سینکڑوں عزت و وقار سے پالا ہے اور تو نادانی سے غیر کے ساتھ مشغول ہے. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول وسلم کا جو ہے فرمان مبارک ہے. حضرت لکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں خطاب صحابہ کرام سے ہے اور حکم ساری امت کے لیے عام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں مہمان کی طرح رہو، یعنی دنیا کو اپنی خیامگاہ اور ٹھکانہ نہ سمجھو اور اس کے ساتھ دل نہ لگاؤ. دنیا میں فضول خرچی اور فضول کام نہ کرو کہ مہمان فضول خرچی میں مشغول نہیں ہوتا بلکہ ضروری اور لابودی پر اکتفا کرتا ہے، یعنی جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں اسی پر جو ہے اکتفا کرتا ہے. اور مسجد کو گھر کی طرح آباد رکھو، یعنی مسجدوں سے اپنی وابستگی اس طرح کر لو جس طرح تم گھر کے ساتھ وابستہ رہتے ہو. جو حقیقی جو مومن ہوتے ہیں وہ مسجدوں سے جو ہے ان کا دل بہت جڑا ہوا ہوتا ہے
اور منافقوں کی نشانی وہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جو ہے وہ نماز پڑھتے جو ہے بھاگ جاتے ہیں. جو مومن ہوتا ہے, جو اللہ کا طالب ہوتا ہے, وہ مسجد کو جو ہے پسند کرتا ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے مجھے جنت سے زیادہ جو ہے مسجد جو ہے زیادہ عزیز ہے, وہ زیادہ جو ہے محبوب ہے. حضرت کے فرمان کا مفہوم ہے, کیونکہ جنت جو ہے مجھے جنت سے زیادہ جو ہے مسجد جو ہے زیادہ عزیز ہے, وہ زیادہ جو ہے محبوب ہے. حضرت کے فرمان کا مفہوم ہے, کیونکہ جنت جو ہے میرا نفس خواہش کرتا ہے, جنت کو میرا نفس پسند کرتا ہے, اور مسجد کو میرا خدا پسند کرتا ہے. جنت کو جو ہے میرا نفس چاہتا اور مسجد کو جو ہے خدا تعالیٰ چاہتا ہے. جو بندگان خدا ہوتے ہیں وہ مسجد کو جو ہے گھر کی طرح آباد رکھتے ہیں. اسی لیے ہمارے آپ اوپر کی بزرگوں کو دیکھ لیجیے, دائروں میں جو زندگی ہوتی تھی, جماعت خانے میں مسجد سے جو ہے ان کا دل لگا ہوا ہوتا تھا, ساری زندگی جو ہے ان کی اسی میں گزرتی تھی. اور مسجد کو گھر کی طرح آباد رکھو, یعنی مسجدوں سے اپنی وابستگی اس طرح کر لو جس طرح تم گھر سے وابستہ رہتے ہو, اور اپنے دلوں کو نرمی اور تفکر و تدبر کا عادی بنو, یعنی سوچ اور فکر کا عادی بنو. اس بات میں زیادہ سے زیادہ غور و فکر کرو کہ کہاں سے آئے ہو, کہاں پڑے ہوئے ہو, کس سے دور اور مہجور ہو گئے ہو, کس چیز میں اور کس کے ساتھ مصروف اور مشغول ہو چکے ہو, کس کام کے لیے تم کو پیدا کیا گیا ہے, سرمایہ زندگی کس کام میں صرف ہو رہا ہے, مقصود میں سے یعنی جو آپ کا ٹارگٹ ہے اس میں سے کتنا حاصل کر چکا ہوں, اور مطلوب کی یعنی خدا کی کون سی نشانی اب تک تمہارے ہاتھ لگی ہے. لہٰذا اسی غم میں گریا وزاری کیا کرو, یعنی روتے رہو. جس نے کہا ہے خوب کہا ہے, از نقطۂ مقصود نشد فہم حدیثی, لا دین ولا دنیا بیکار بمان دین. یعنی نقطۂ مقصود کی جو حاصل کرنا تھا اس کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئی, نہ دین حاصل ہوا نہ دنیا, بیکار رہ گئے. تو دیکھیے حضرت ہم نے جو ہے جھنجھوڑ رہے ہیں کہ سوچو اور فکر کرو کہ کہاں سے آئے ہو, کہاں پڑے ہوئے, کس سے دور ہوئے ہو, اور کس چیز میں مشغول ہوئے ہو, اپنی زندگی کا سرمایہ جو ہے کس میں صرف کر رہے ہو, اور کس کام کے لیے تم کو پیدا کیا گیا. مہدی موعود الاسلام کا یہ فرمان ہمیشہ جو ہے آپ یاد رکھیے, بار بار یہ فقیر جو آپ کے سامنے جو ہے کئی مرتبہ جو ہے پڑھا ہے کہ مارا برائے دیدنی یار آفریدان ورنہ وجود ماں بچے کار آفریدان. یعنی ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس کے دیدار کے لیے پیدا کیا ہے, ورنہ اس وجود کو پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. ہم محض اسی واسطے پیدا ہوئے ہیں کہ اللہ کے دیدار حاصل ہو, اللہ کا جو ہے مقصود پورا ہو, اس کی مراد پوری ہو, ورنہ اس وجود کو پیدا کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہ ہوتی. آگے حضرت لکھ رہے ہیں کہ افسوس افسوس میدان ہوا و حرص میں تو سرگرداں ہے, ان نفس کی خواہشوں میں جو ہے تم مصروف ہو, شراب غفلت کے خمار میں تو آوارہ پھر رہا ہے, دنیا فانی کے رنج و علم میں تو پریشان ہے, بدعملی اور فضول خرچی میں تو مبتلا ہے, میدان حیرت میں تو حیراں ہے, دوست کی نزدیکی حاصل کیے بغیر تو زندگی بسر کر رہا ہے, اور اپنے اقوال و افعال پر یعنی جو کچھ کہ تم کرتے ہو اور کہتے ہو پر تو نادم اور شرمسار بھی نہیں ہے. شیخ الوقت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے, یہ ترجمہ ہے اشعار کا, اے غفلت کی وجہ سے حرص و لالچ کے دریا میں ڈوبے رہنے والے, تو نہیں جانتا کہ تو کس سے روگرداں ہے, دونوں عالم لباس تعزیت میں آنسو بہا رہے ہیں اور تو معصیت میں پڑا ہوا ہے. حقیقت میں جو ہے ہم نہیں جانتے کہ ہم جو ہے کس سے غفلت میں, اللہ کی ذات کو ہم جانتے نہیں ہیں, اس کی معرفت ہمیں حاصل نہیں ہوئی ہے. اس لیے حضرت کہہ رہے ہیں کہ غفلت کی وجہ سے ہم جو غفلت میں پڑے ہوئے اللہ کو بھول کے حرص اور لالچ کے دریا میں ڈوبے رہنے والے, تو نہیں جانتا کہ تو کس سے روگرداں ہے, تم جانتے نہیں ہو کہ جو ہے تم کس سے جو ہے اپنے منہ کو جو ہے پلٹائے ہوئے ہو. دونوں عالم یعنی ہمیں چھوڑ کے جو ہے دونوں عالم جو ہے لباس تعزیت میں جو ہے آنسو بہا رہے ہیں, تمام کے تمام جو ہے اللہ کے غم میں, اللہ کی جدائی کے غم میں جو ہے آنسو بہا رہے ہیں, تمام کا تمام دو عالم, اور ہم جو ہے معصیت میں پڑے ہوئے ہیں. خالی انسان اور جنات جو ہے اس چیز سے جو ہے محروم کر دیے گئے, ورنہ دونوں عالم جو ہے آنسو بہا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دنیا میٹھی خوبصورت اور دلربا ہے, اور اللہ تعالیٰ تم کو ایک کے بعد دیگر اس میں لانے والا ہے, یعنی ایک کو دنیا سے اٹھاتا ہے تو دوسرے کو اس کی جگہ پر پیدا فرماتا ہے, اور کسی کو دنیا میں ہمیشہ نہیں رکھتا. بس رسول فرماتے ہیں بس اللہ عز و جل تمہارے اچھے اور برے عمل کو دیکھ رہا ہے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو. یہ جو ہے بالکل میٹھی خوبصورت جو ہے دنیا بنا دی گئی ہماری آزمائش کے واسطے, ایک کے بعد دیگر جو ہے پیدا ہو رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں, اور اللہ عز و جل ہمارے اعمال کو جو ہے دیکھ رہا ہے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو. حضرت لکھ رہے ہیں دیکھیے آگے بڑی خاص بات ہے کہ یہ حدیث اس بات سے خوف دلاتی ہے کہ دنیا جس کا منظر سراب ہے, سراب کہتے ہیں اس چیز کو جو ریگستان میں ریت جو ہے دور سے جو ہے پانی نظر آتی ہے. آپ ہائی وے وغیرہ پہ بھی جو ہے اگر راستہ چلے تو آپ جو ہے دیکھتے ہوں گے کہ دور جو ہے بالکل دور راستے پہ جو ہے آپ کو روڈ جو ہے پانی نظر آتی ہے,
لیکن جو ہے پانی نہیں ہوتا، تو بالکل دھوکہ. تو حضرت کہہ رہے ہیں کہ جو ہے دنیا جو ہے جس کا منظر جو ہے سراب ہے، جس میں رہائش خراب ہے، اس میں آدمی رہ ہی نہیں سکتا، وہ صرف دھوکہ ہے. جس کا انجام فنا ہے، یعنی وہ ختم ہونے والی ہے، جس کا وجود عدم کے درجے میں ہے، یعنی ایک دن ختم ہو جائے گا، جس کی مٹھاس ایلوے کے مانند تلخ ہے. ایلوا جو ہے ایک پھل ہوتا ہے جو ہے بظاہر بہت خوبصورت ہوتا ہے اور اندر سے جو ہے بڑا کڑوا ہوتا ہے. تو حضرت لکھ رہے ہیں کہ جس کی مٹھاس جو ہے ایلوے کے مانند تلخ ہے، جس کا ظاہر ایلوے کی طرح اچھا اور باطن ایلوے کی باطن کی طرح برا ہے. مومن کو چاہیے کہ ایسی کمینی دنیا کی دلربائی و زیبائی، یعنی جو سچ کے سنور کے آئی ہوئی ہے، اور اس کی لذتوں اور شہوتوں سے دھوکہ نہ کھائے. عقلمند آدمی ہرگز اس سے دل نہیں لگاتا اور غافل اس سے دل لگا لیتا ہے. عقلمند اس کے مکر و فریب میں نہیں آتا اور اس پر فریفتہ نہیں ہوتا، یعنی دنیا کا عاشق نہیں ہوتا. تو بھی اس کو جائے آرام و قرار مت سمجھ، یعنی رہنے کی جگہ اس کو مت سمجھ، اور اس کی زیبائی و دلربائی میں مشغول و مصروف مت ہو، یعنی جو سچ کے سنور کے ہمارے سامنے آئی ہے اسے جو ہے دھوکہ نہ کھاؤ. جب قید خانے میں زیادہ دیر نہیں بیٹھا جا سکتا تو خود کو ہر چیز سے الگ تھلگ کر لے. ایک دوسرے بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا ایک سرائے کی طرح ہے، یعنی مسافروں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور ہم اس میں مسافر کی طرح. خبردار اس کی الجھنوں میں بہت زیادہ نہ پڑ. جب دنیا مسافر خانہ ہے اور تو مسافر ہے تو مسافر خانے کو چھوڑ دے اگر واقعی تو مسافر ہے. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے دنیا سے بمقدار توشے مسافر کافی ہونا چاہیے. تمہارے واسطے اتنا ہی کافی ہونا جتنا جو ہے مسافر جو ہے جو توشہ لے کے جاتا اتنا تمہارے واسطے جو ہے کافی ہونا چاہیے. وسلم فرما رہے ہیں یعنی جس طرح مسافر کو کفایت بھرا اور بقدر ضرورت توشہ کافی ہوتا ہے، وہ جو ہے اپنے سامان کو جو ہے بہت ہلکا پھلکا رکھتا بیگ، کیونکہ جو ہے بھائی کافی سامان جو ہے میں زیادہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ جو ہے مجھے سفر کرنا ہوتا ہے. تو جو ہے رسم فرما رہے ہیں، حضرت اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ جس طرح مسافر کو کفایت بھرا اور بقدر ضرورت توشہ کافی ہوتا ہے اور فضول وغیر ضروری سامان سے وہ پرہیز کرتا ہے، اسی طرح تو بھی دنیا میں بقدر ضرورت پر اکتفا کر، کیونکہ تو راہ سفر میں ہے اور سفر کے رہ گزر پر چل رہا ہے، لہٰذا فضول و غیر ضروری سامان سے احتراز کر اور خود کو گراں بار مت کر، یعنی جو ہے زیادہ بوجھ والا مت بنا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلکے بوجھ والے نجات پا گئے اور بھاری بوجھ والے ہلاک ہو گئے. یعنی جس کا بوجھ ہلکا ہوگا، دنیا میں بہت کم سامان رکھا تھا، بالکل کم کپڑے تھے اس کے پاس جو ہے بالکل چھوٹا موٹا گھر تھا، بالکل تھوڑی بہت چیزیں تھیں، وہ ہلکا پھلکا تھا. تو جو آپ کے پاس جو چیز ہوگی آپ کو جو اس کا جواب دینا ہے. آپ کے پاس ایک ایک چیز جو بھی ہوگی اس کا جو ہے آپ کو جواب دینا ہے کہ آپ جو ہے کس لیے وہ لیے تھے اور اللہ کے راہ میں کس طرح جو ہے اسے خرچ کریں اور کس طرح جو ہے خدا سے جو ہے غافل آپ کو جو ہے اس چیز نے کی ہے. ایک ایک چیز کا جو ہے جواب دینا ہوگا، وہ تمام کا تمام جو ہے تولا جائے گا. اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ تم مسافر ہو. مسافر جب راستے سے گزرتا ہے تو جو ہے بالکل ایک ہلکا پھلکا جو ہے اپنا سامان رکھتا ہے. اب ہم دیکھیے ہمارے ذہن میں کم سے کم یہ بات ہے بھی نہیں کہ ہم مسافر ہیں، یہ پڑھا اسی لیے جا رہا ہے. اب ہم تو جو ہے بالکل جو ہے عیاشی کی جو ہے زندگی گزار رہے ہیں. کم سے کم یہ خیال آ جائے کہ بھائی میں مسافر ہوں، کم سے کم یہ خیال آ جائے کہ میں پردیسی ہوں. اس لیے رسول فرمانے کہ ہلکے بوجھ والے نجات پا کے، جس کا بوجھ ہلکا ہوگا قیامت کے دن جو ہے بہت جلد اس کا جو ہے حساب کتاب ہو جائے گا اور وہ آگے بڑھ جائے گا. اور جو ہے جس کا پاس جو ہے بوجھ زیادہ ہوگا، دنیا میں بہت کمایا تھا، بہت پیسہ تھا، تو جو ہے وہ بہت دیر تک اس کو جو ہے حساب کتاب ہوگا اس کا. اسی لیے رسول فرماتے ہیں کہ امیر لوگ غریبوں سے جو ہے، جو غریب لوگ ہیں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ لوگ جو ہے 500 سال بعد جو ہے جنت میں داخل ہوں گے. امیر لوگ 500 سال پیچھے جو ہے ان کو جو ہے اتنا لمبا حساب دینا ہوگا. اس دنیا کے جو ہے 500 سال جو ہے انہیں جو ہے غریب لوگوں سے جو ہے پیچھے حساب کتاب میں پیچھے ہو جائیں گے. اس کے بعد جو ہے 500 سال پہلے غریب لوگ جو دنیا میں جنت میں چلے جائیں گے. 500 سال کے بعد جو ہے امیر جو مومن تھا اور امیر بھی تھا، کیونکہ جو ہے اسے حساب کتاب دینا ہے، ہر چیز کا جو ہے اسے حساب کتاب دینا ہے. اسی لیے جو ہے رسول وسلم کے پاس بھی اور اسلام کے پاس بھی دیکھنے میں آیا ہے، رسول وسلم کے پاس بھی جب صحابی انتقال کر گئے، ایک سونے کا تنکا نکلا تو رسول اللہ نے جو ہے داغ دینے کا حکم دیا. مہدی موعود علیہ السلام کے پاس جو ہے بی بی الہادتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کی چادر میں سے، ان کے کپڑے میں سے جو ایک سونے کا تنکا نکلا تو اسلام نے جو ہے داغ دینے کا حکم دیا. مطلب یہاں پہ جو کچھ بھی اپنے ساتھ رکھو گے اس کا جو ہے یہیں پہ داغ دے دو، ورنہ جو ہے وہاں پہ داغ دیا جائے گا. اس طرح جو ہے مطلب ایک ایک چیز کا جو ہے آپ کو حساب دینا ہے. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ہلکے بوجھ والے نجات پا گئے اور بھاری بوجھ والے ہلاک ہو گئے. اب ہم کم سے کم جو ہے کوشش کر سکتے بھائی کہ اپنی ضرورت کی چیزوں کے ساتھ جو ہے زندگی گزار سکیں، لگژری چیزوں میں جو ہے انوالو نہ ہو سکے. جو ایسینشیل ہے، جو آپ ضروری سمجھتے ہیں، اس سے جو ہے زندگی گزاریں. ورنہ جو ہے جو لوگ فضول خرچی میں مبتلا ہیں، ایکسٹراز، ہم خود بھائی میں خود جو ہے اس طرح جو ہے زندگی گزار رہا ہوں. اللہ تعالیٰ جو ہے
رسول وسلم کے فرمان کے مطابق جو ہے ہلکا بوجھ والا جو ہے بنائیں. ہمیں چاہیے کم سے کم یہ باتیں جو ہے ہمارے ذہن میں آ جائیں. آگے ایک اور حدیث ہے رسول وسلم کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمانا دیکھیے ہم سب کو، اے فرزند آدم تیرے پاس اتنا ہے جو تجھے کفایت کرے گا، تجھے بس ہو جائے گا، اتنا ہے تیرے پاس، اور تو اس قدر تلاش کرتا ہے جو تجھے نافرمانی اور گناہ میں مبتلا کر دے گا. میں تمہیں جو ہے اتنا دیا ہوں کہ جو ہے وہ تمہارے واسطے کافی ہوگا، اللہ کہہ رہا ہے، لیکن تم جو ہے اور زیادہ تلاش کر رہے ہو جس سے جو ہے تم نافرمانی اور گناہ میں مبتلا ہو گئے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے کتنا کافی ہے. ایک پیغمبر جو ہے، حاشی انصاف نامے کی روایت ہے، ایک پیغمبر نے جو اللہ سے دعا کی کہ خدایا مجھے مسواک کے واسطے، مجھے دانت صاف کرنے کے واسطے ایک مسواک کی کاڑی دے، اور پانی کے واسطے جو ہے ایک ڈول دے، پانی لینے کے واسطے ایک ڈول دے. تو اللہ نے کہا، جواب آیا کہ اے بندے تیرے ہاتھ کی انگلی تیرے واسطے مسواک ہے اور تیرا ہاتھ جو ہے پانی کا ڈول ہے، کافی. اللہ کے واسطے ہم خود کافی ہے. اللہ نے جو ہمیں کسی چیز میں جو ہے کچھ نکما نہیں بنایا ہے، ہم خود کافی ہیں. تو اللہ کے پاس کافی کیا ہے اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، اور ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں ہم اس سے جو ہے اندازہ کر لیجیے. اللہ کا فرمان ہے کہ اے فرزند آدم تیرے پاس اتنا ہے جو تجھے کفایت کرے گا، اور تو اس قدر تلاش کرتا ہے جو تجھے نافرمانی اور گناہ میں مبتلا کر دے گا. اور زیادہ کی حرص میں جاؤ گے تو جو ہے نافرمانی اور جو ہے گناہ میں مبتلا ہوگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشارت ہے اس کے لیے جسے بمقدار کفایت رزق دیا گیا، یعنی تھوڑا سا رزق دیا گیا اور اس کے اوپر وہ راضی تھا. اور آگے رسول فرما رہے ہیں کہ بشارت ہے اس کے لیے جسے بمقدار کفایت رزق دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دیے ہوئے پر قناعت عطا کی. یعنی اس شخص کے سے خوشخبری ہو جس کو اللہ جو ہے بہت تھوڑا دیا، اور اس کے بعد جو ہے اس تھوڑے پہ جو ہے وہ اللہ سے راضی بھی تھا. اس شخص سے بشارت ہے. بعض ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں غریب ہوتے ہیں، لیکن سارے کے سارے جو ہے اکثر اس میں سے جو ہے ناشکرے ہوتے ہیں کہ اللہ گلے شکوے کرنے والے ہوتے ہیں. اس لیے رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ بشارت ہو اس کے لیے جسے بہت تھوڑا دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ قناعت کرتا تھا، یعنی خوش تھا، اللہ جتنا دیا یہ کافی ہے. قناعت کہتے ہیں ایک بہت بڑی چیز کو. قناعت جو ہے ایک خاص ٹرم ہے جو اسلام میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جو اللہ دے اس کے اوپر راضی ہو، یہ جتنا بھی ہو اللہ اس کے اوپر راضی ہو. اسی کے اوپر آگے حضرت کہہ رہے ہیں کہ میرے عزیز اگر تو عزت و قناعت کا مزہ چکھ لے تو بخدا، یعنی خدا کی قسم، سلاطین کے سامنے حرص و لالچ کی وجہ سے سر نہ جھکائے اور دنیا کو ایک جو کے برابر بھی شمار نہ کرے. اگر قناعت حاصل ہو جائے، یعنی جو اللہ دیا اس کے اوپر جو اگر راضی ہونا انسان کو اگر آ جائے، خاص طور پہ فقراؤں کے اصلی تعلیم دی جاتی ہے کہ جو اللہ دیا اس کے اوپر راضی ہو جاؤ، جتنا بھی ہے تمہارے پاس اس کے اوپر راضی ہو جاؤ. تو یہ قناعت ایسی چیز ہے اگر یہ آ جائے تو جو ہے کسی دنیا کے سامنے جو ہے بادشاہوں کے سامنے جو ہے سر نہیں جھکایا جائے گا. کیونکہ آدمی جو ہے حرص ہی کے واسطے جو ہے پیسے والے لوگوں کے پاس جاتا ہے، اور جس کو قناعت حاصل ہوتی ہے وہ دنیا کو ایک جو کے برابر بھی جو ہے شمار نہیں کرتا. اگر دو اشعار ہیں، اگر فقیروں کے دسترخوان سے ایک نوالا تو کھا لے تو بادشاہ کی 1000 بادشاہی کو ایک دانے برابر شمار نہ کرے گا. سرمایہ آزادی و خزانہ قناعت، ان قناعت کا خزانہ ایک ایسا ملک ہے جو بادشاہ کو تلوار سے بھی میسر نہیں ہوتا، بادشاہ کو جو ہے تلوار سے بھی حاصل نہیں ہوتا. اب آگے دیکھیے ایک خاص بات، ایک اور ایک شعر ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کو درویشی پسند آئی. انہوں جو ہے مشرق سے مغرب تک جو ہے بادشاہ تھے، لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ جو ہے سلیمان علیہ السلام بھی خواہش کرے کہ جو ہے میں بھی جو ہے فقیر ہو جاؤں، کیونکہ 1000 ملک سلیمانی ایک دانے کے جو ہے برابر نہیں ہے. آگے بڑی خاص بات ہے قناعت. قناعت کہتے ہیں بالکل تھوڑا سا دیا گیا اسی کے اوپر راضی ہو گئی. لیکن حقیقی قناعت کسے کہتے ہیں اس کا دیکھیں یہاں پہ حضرت لکھ رہے ہیں کہ قناعت اس کا نام نہیں. قناعت کہتے ہیں عام طور پہ بالکل جو ہے ایک کپڑا جوڑوں کا، آپ کو تھوڑا ایک دن کا کھانے پینے کا جو ہے سامان موجود ہو، ایک چھوٹا سا رہنے کا جو ہے سہارا ہو، یہ قناعت ہو، اس کے اوپر راضی ہے. لیکن حقیقی قناعت کسے کہتے ہیں؟ قناعت اس کا نام نہیں کہ تو ایک ٹکڑا روٹی، ایک عدد بیوی اور ایک عدد پلنگ پر اکتفا کرے، راضی کرے، بلکہ قناعت یہ ہے کہ حق تعالیٰ یعنی خدا تعالیٰ کی محبت و شوق اور اس کے ذکر و فکر پر اکتفا کرے. یعنی خدا کی محبت اگر آپ کے دل میں ہے تو کافی آپ کے واسطے، کچھ بھی نہیں ہے لیکن خدا کی محبت ہے اور انہیں اس کے اوپر راضی ہے. ارے نہیں بھائی، اللہ کی محبت میرے دل میں ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، تو یہ قناعت ہے. دونوں جہاں میں سے کسی کی طرف کوئی توجہ نہ کرے، وہ جو ہے قناعت ہے. حقیقی قناعت یہی ہے. مہدی موعود علیہ السلام جب شہر جو ہے قندار میں پہنچے افغانستان میں، تو وہاں جو ہے قاضی نے کوتوال کو، وہاں کے پولیس انسپکٹر کو جو ہے بھیجایا اور کہا کہ جو ہے جا کے جو ان کا سارے کا سارا جو ہے سامان وغیرہ جو ہے لوٹ کر لے آ لو، مطلب جو ہے قبضہ کر لو اور لے کے آ جاؤ.
تو کوتوال آیا اور جو ہے جو مہدی موعود علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کے پاس جو کچھ کے سامان تھا وہ سارے کا سارا ہتھیار وغیرہ جو ہے لے گئے. اسلام جو ہے وہ آتے ہی جو ہے دے دی اسلام, وہ چھیننے گئے لیکن اسلام خود جو ہے آپ جو ہے تمام سامان دے دیے. اس رات کو جو ہے وہاں کا جو حاکم تھا اس کے خواب بھی جو ہے رسول اللہ سے جو ہے تشریف لائے اور رسول اللہ نے جو ہے وہاں پہ جو ہے ایک تنبیہ دی. کافی تفصیلی واقعہ ہے کہ تم نے جو ہے ہمارے فرزند کے ساتھ جو ہے تمہارے ملک میں جو ہے اس طرح سے بدسلوکی ہوئی. تو دوسرے دن جو ہے وہ دوڑتا ہوا جو ہے مہدی موعود السلام کے پاس جو ہے آیا اور میں اسلام سے جو ہے معافی چاہی کوتوال کی اس حرکت پہ, قاضی کی اس حرکت پہ, اور کہا کہ جو ہے آپ اپنی فہرست لکھ کے دے دیجیے جو کچھ کے ہے, ہم وہ تمام کا تمام جو ہے سامان وہی سامان یا اس جیسا جو ہے آپ کو جو ہے لوٹا دیں. تو اسلام نے فرمایا کہ بھائی ہمارا کوئی سامان چوری نہیں ہوا, جو ہمارا سامان یاد خدا تعالیٰ ہے وہ ہمارے ساتھ تھا اور ہمارے ساتھ اور ہم اس کے اوپر راضی ہیں. تو یہ قناعت ہے, یعنی اللہ کی یاد آپ کے اوپر ہے اور فقر و فاقہ چل رہا ہے, کچھ نہیں ہے تو جو ہے آپ اس کے اوپر راضی ہیں. تو حقیقی قناعت والا جو ہے وہی شخص ہوا. اور سب کچھ ہے اور اللہ کی یاد نہیں ہے تو سب سے بڑا فقیر سب سے بڑا بھکاری جو ہے وہی, اور سب کچھ ہے اور اللہ کی یاد نہیں ہے تو سب سے بڑا فقیر سب سے بڑا بھکاری جو ہے وہی شخص ہوا جس کے بعد جو ہے خدا تعالیٰ کی یاد نہیں ہے. تو اس لیے حضرت کہہ رہے ہیں کہ قناعت اس کا نام نہیں ہے کہ تو ایک ٹکڑا روٹی, ایک عدد بیوی اور ایک عدد پلنگ پر اکتفا کرے راضی ہو جائے, بلکہ قناعت یہ ہے کہ حق تعالیٰ یہ خدا تعالیٰ کی محبت اور شوق اور اس کے ذکر و فکر پر اکتفا کرے, یعنی راضی ہو جائے, دونوں جہاں میں سے کسی کی طرف کوئی توجہ نہ کرے, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہی میں اپنا قدم باہر نکالے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا تمہارے لیے ہے اور عقبہ تمہارے لیے, یعنی آخرت تمہارے لیے, جنت تمہارے لیے اور مولا میرے لیے. رسول کی مشہور حدیث ہے کہ دنیا لکم والعقبہ لکم والمولا لی, یعنی دنیا تمہارے لیے اور عقبہ آخرت بھی تمہارے لیے اور مولا میرے لیے, خدا میرے لیے. مہدی السلام نے جو ہے یہ حدیث مبارک میں اسلام نے پڑھی اور میں اسلام نے جو ہے یہ الفاظ جو ہے ایڈ کیے. آپ نے فرمایا کہ دنیا تمہارے لیے اے کافر ہو اور عقبہ یعنی آخرت جنت تمہارے لیے اے ناقص مومن, یعنی جو مومن ہے لیکن پکے مومن نہیں, اور خدا میرے لیے اور میری پیروی کرنے والوں کے واسطے. اسلام کا ارشاد یاد رکھیے آپ, اسلام نے فرمایا کہ دنیا تمہارے لیے اے کافر اور عقبہ آخرت جنت کی جو خواہش میں عبادت بندگی کر رہے ہیں, آخرت تمہارے لیے اے ناقص مومن, جو کچے مومن ہیں ناقص مومن ہیں, اور خدا میرے لیے اور میری پیروی کرنے والوں کے واسطے. اور میں اسلام کے اس فرمان کے ساتھ جو ہے آگے بڑھتے ہوئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ حدیث مبارک دنیا تمہارے لیے ہے, عقبہ تمہارے لیے اور مولا میرے لیے ہے. قول اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے نبی اپنے پروردگار کو خوب یاد کرو اور غیر خدا سے خط تعلق کر لو, یعنی جو ہے تمام اللہ کے جو علاوہ ہے اس سے جو ہے ٹوٹ جاؤ. خدا تعالیٰ کے علاوہ ہرگز دنیا کی طرف التفات مت کر اور کونین کی طرف یعنی تمام کائنات کی طرف میلان و رجحان کی نظر بھی نہ ڈال. اللہ کے رسول نے اس فرمان عالی کے جواب میں فرمایا انی وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اللہ کا ارشاد آیا, رسول اللہ نے فرمایا کہ جو ہے اپنے پروردگار کو یاد کرو اور تمام جو ہے جہاں سے جو ہے ٹوٹ جاؤ. تو حضرت فرمانے کے اس کے جواب میں جو رسول نے فرمایا, یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ میں اپنے چہرے کو جو ہے اس کے چہرے کی طرف کرتا ہوں جو تمام زمین و آسمان کا جو ہے پیدا کرنے والا ہے, اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. اس کا حضرت اس طرح سے ترجمہ کرتے ہیں کہ یعنی میں نے غیر حق سے یعنی جو اللہ کے علاوہ اس سے اپنا چہرہ پھیر لیا ہے, زمین و آسمان کے خالق کی طرف توجہ کر لی ہے, اطاعت خداوندی کے واسطے گردن جھکا دی ہے, اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ خدا کی محبت و جستجو اور اس کی بندگی میں دوسرے کو شریک کر لوں. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے مقتدا ہیں, یعنی سردار ہیں. جو حکم ان کے لیے ہے وہ حکم مومنوں کے لیے بھی ہے, اور اللہ عز و جل کا فرمان ہے فاتبعونی, یعنی جو ہے میری اتباع کرو کے سبب ان کے افعال و اقوال کی اتباع, یعنی رسول اللہ کے اقوال و افعال کی اتباع مومنوں پر لازم ہے. یعنی رسول اللہ کی اتباع یہ ہے کہ رسول اللہ نے اپنا دل کا چہرہ تمام غیر خدا سے جو ہے پھیر کے اللہ کی طرف کر لیا. اب مومنوں کو چاہیے کہ رسول اللہ کی اتباع کرے اور اپنے دل کے چہرے کو جو ہے جو اللہ کے علاوہ ہے اس سے جو ہے پھیر لے اور اللہ کی طرف کر دے. لہٰذا مومنوں کو چاہیے کہ حکم کی اتباع کے بموجب دنیا کی طرف التفات نہ کرے. دیکھیے کتنا دنیا کو جو ہے کوسا جا رہا ہے, دنیا کی جو ہے مذمت کی جا رہی ہے. اللہ والے ایسے ہی ہوتے ہیں, دنیا کی جو ہے مذمت, دنیا کو ترک کرنا اور خدا کی طرف جو ہے جوڑنا ان کا کام ہے. لہٰذا مومنوں کو چاہیے کہ حکم اتباع کے موجب دنیا کی طرف التفات نہ کرے, صرف عقبہ سے راضی نہ ہو اور جنت سے بھی راضی نہ ہو,
اور مولا کے علاوہ یعنی خدا کے علاوہ کسی پر اکتفا نہ کرے. اسی لیے میں اسلام نے جو ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر پڑھا کہ ہشت جنت گرد ہندت سر بسر تمشو راضی آہاں درگزر. یعنی اگر تجھے جو ہے 8 جنت بھی دے دی جائے تو راضی مت ہو اور جو ہے آگے بڑھ جاؤ. یعنی اگر جو ہے آپ کو 8 جنت دی جا رہی ہے اور آپ جو ہے راضی ہو جا رہے ہیں تو آپ خدا کے سچے طالب نہیں ہوئے. بلکہ ایک روایت جو ہے سخیر نے کہیں پڑھی تھی, ریفرنس ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, کہ جو ہے ایک جماعت ہوگی جب حساب کتاب ہو جائے گا دوزخی دوزخ میں جائیں گے, جنتی جنت میں جائیں گے, تو ایک جماعت ہوگی جو ہے جنت میں جو ہے بالکل مایوس کھڑی ہوئی ہوگی. اللہ کا ارشاد ہوگا کہ ان سے پوچھو کہ کیا جو ہے ہماری نعمتوں میں سے جو ہے ان کو کچھ کمی ہو گئی ہے. تو جماعت جو ہے طالبان مولا کی ہوگی, وہ یہی کہیں گے خدایا کہ جو ہے ہم جو ہے جو زندگی گزارے ہیں بندگی کرے ہیں وہ ان نعمتوں کے واسطے نہیں بلکہ تیری ذات کے واسطے, اور تیرے دیدار سے جو ہے ہم محروم ہیں, تیرے دیدار سے محروم ہیں. جنت اتنی خوبصورت ہے, اللہ نے اتنی خوبصورت جنت بنائی ہے, اس کے باوجود بھی وہ طالبان مولا کا دیکھیے طلب کی کیسی بات ہے. آپ یقین جانیے اگر ہم جنت کو دیکھ لیں تو جو ہے اسی میں جو ہے منہ ہو جائے. طالبان مولا وہ مردان خدا ہوتے ہیں, اتنی خوبصورت اور حسین جنت بنا دی گئی ہے, اس کے باوجود بھی اس کے اندر جو ہے وہ مغموم یعنی غمزدہ اور مایوس کھڑے ہوئے ہوں گے. اللہ پوچھنا, فرشتے وہاں پہ حیران ہوں گے کہ آخر جو ہے ان کو کون سی نعمتیں جو ہے یہاں پہ نہیں ملی جو غمگین ٹھہرے ہوئے ہیں, اور جو اللہ کو وہاں پہ حقیقت میں جو ہے بتانا ہے, ان فرشتوں کو بھی جو ہے بتانا ہے کہ اللہ کو علم نہیں ہے. اللہ جو ہے فرشتوں کے ذریعے جو ہے پوچھنے لگائے گا کہ آخر کیا بات ہے کہ تم لوگ یہاں پہ جو ہے غمگین ٹھہرے ہوئے. تو یہی کہیں گے کہ جس کے واسطے ہم نے جو ہے بندگی کی تھی, زندگی کی تھی, زندگی گزاری تھی, اس کے دیدار سے آج ہم محروم ہیں. تو جب اللہ کا ارشاد ہوگا کہ جو ہے ہمارے اور ان کے درمیان جو ہے پردے اٹھا دو اور ہمیشہ کے واسطے جو ہے نا ہمارے دیدار سے جو ہے وصال عطا کرو. اسی لیے جو ہے خاص بندوں کے واسطے جو ہے رسول کی حدیث مبارک بھی ہے, میں اسلام نے بھی پڑھا ہے کہ اللہ کے یہاں ایک ایسی بھی جنت ہے جہاں نہ نہریں ہیں, نہ حور ہیں, نہ شہد ہے, نہ دودھ ہے, بلکہ وہاں اللہ ہنستا ہوا ظہور کرے گا. ایک جنت جو ہے دیدار کی بھی یاد رکھیے آپ, جہاں پہ صرف اللہ کی ذات ہے, وہ طالبان مولا کے واسطے ہے. مہدی موعود اسلام کے صدقے میں, رسول کی ولایت کے صدقے میں جو اللہ جو ہے وہ جنت ہمیں نصیب کرے جہاں پہ جو ہے صرف اللہ کی ذات ہے. رسول فرما رہے ہیں خود کہ ایک اللہ کے یہاں ایک ایسی بھی جنت ہے نہ جہاں نہ حور ہے, نہ نہریں ہیں, نہ دودھ ہے, نہ شہد ہے, بلکہ اللہ وہاں ہنستا ہوا ظہور کرے گا. مطلب بہترین خوبصورت جو ہے اپنی جماعت سے جو ہے مشرف کرے گا. بہرحال آگے بڑھتے ہوئے, کفر کافر کے لیے ہے اور دین دیندار کے لیے مبارک ہے. تیری محبت کے درد کی کسک عطار کے دل کو حاصل ہے. الہی کفانی ایک خاص دعا ہے. مہدی موعود علیہ السلام نے بھی جو دعا پڑھی ہے اور آپ نے جو ہے بی بی الہادی کو دعا سکھائی ہے, اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس بھی تحت الوضو میں جو ہے یہ دعا پڑھی جاتی ہے. حضرت نے ایک دعا لکھی ہے کہ الہی کفانی من نعیم دنیا ذکری کا و محبتی کا و شوقی کا و کفانی من نعیم الآخرتی لقائی کا و رضائی کا. یعنی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ دنیا کی نعمتوں میں سے مجھے کافی ہے تیرا ذکر, تیری محبت اور تیرا شوق, اور آخرت کی نعمتوں میں سے مجھے کافی ہے تیرا دیدار اور تیری رضا. دونوں یہیں پہ, دنیا کی نعمتوں سے ہم دعا کر رہے ہیں, دونوں یہیں پہ حاصل ہونا ہے. الہی کفانی من نعیم دنیا, محبتی کا و شوقی کا و عشق کا و ذکر کا. اے اللہ مجھے دنیا کی نعمتوں میں سے کافی ہے تیری محبت, تیرا شوق, تیرا عشق اور تیرا ذکر, اور آخرت کی نعمتوں میں سے مجھے کافی ہے تیرا دیدار اور تیری رضا. یہ جو ہے مہدوی جو ہے, ہر مہدوی تحت الوضو کے جو ہے سجدے میں جو ہے جن کو یہ دعا یاد ہے یہ دعا کرتا ہے, ہمیں چاہیے کہ جو ہے اس دعا کو یاد کر لیں. آگے حضرت لکھ رہے ہیں کہ مشائخ نے کہا ہے, یعنی اولیاء اللہ نے کہا ہے کہ جو فقیر ہوتا ہے, فقیر یعنی جو اللہ والا فقیر ہوتا ہے, فقیر دنیا کی طرف التفات نہیں کرتا ہے اس کے لیے, اس لیے کہ دنیا گھٹیا و خسیس چیز ہے, مردار و گندگی کا گھر ہے, اور فقیر عقبہ سے یعنی آخرت سے جنت سے راضی نہیں ہوتا اس لیے کہ عقبہ غیر مقصود ہے, معبود نہیں ہے, خدا نہیں ہے. عقبہ جنت جو ہے خدا نہیں ہے اس لیے وہ جو ہے اس سے راضی نہیں ہوتا, بلکہ عطائے معبود ہے, وہ معبود نہیں ہے بلکہ معبود کی عطا ہے. اسی لیے جو ہے دنیا سے جو ہے وہ راضی نہیں ہوتا کیونکہ دنیا مردار ہے, گندگی کا گھر ہے, اور وہ عقبہ سے بھی جنت سے بھی راضی نہیں ہوتا کیونکہ وہ معبود نہیں ہے, وہ خدا نہیں ہے. جنت جو ہے خدا نہیں ہے, فقیر جو ہے صرف اور صرف جو ہے خدا سے راضی ہوتا ہے. حضرت شیخ شبلی سے مندرجہ ذیل حدیث کا مطلب پوچھا گیا. یہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں, 7 سلاطین جو اولیاء کرام میں 7 بڑے سلاطین ہیں ان میں سے جو ہے ایک آتے ہیں. ان سے جو ہے کسی نے رسول کی ایک حدیث ہے کہ رسول فرماتے ہیں اکثر اہل جنت بھولے والے لوگ ہیں. رسول کی حدیث مبارک ہے اکثر اہل جنت, جنت والے جو ہے سیدھے سادھے بھولے والے لوگ ہیں. اس حدیث کا جو ہے مطلب حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے
کسی نے پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر اہل جنت جو ہے بھولے والے لوگ ہیں، تو زیادہ تر جنتی سیدھے سادے لوگ ہوں گے۔ جواب دیا کہ سیدھے سادے لوگ کیوں نہ جنتی ہوں گے کہ یہ لوگ دنیاوی نعمت دینے اور عطا کرنے والوں کو چھوڑ کر نعمت و عطا پر اکتفا کرتے ہیں اور صرف مولا تعالیٰ ہی کو پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ وہی مقصود و مطلوب ہے اور وہی معبود ہے۔ یہ جو ہے صرف جو ہے اللہ کی ذات پہ جو ہے اکتفا کرنے والے وہ بھولے والے لوگ ہوتے ہیں، جن کو جو ہے دنیا دی جا رہی ہے اس کے اوپر بھی جو ہے راضی نہیں ہے۔ لوگ آپ کہتے ہیں کہ بھائی دیوانہ ہے، اس کو پیسے کی محبت ہی نہیں ہے، بھولا والا ہے، اس کو جو ہے یہ چیزوں سے مزہ ہی نہیں آتا، اچھی سے اچھی جگہ جا کے رکھ دو اس کو جو ہے کچھ مزہ نہیں آتا، کیونکہ جو ہے وہ اللہ کی ذات میں جو ہے راضی ہوتا ہے۔ تو ایسے جو سیدھے سادے لوگ ہیں وہی جو ہے اکثر جو ہے جنتی ہوں گے، کیونکہ ان کا جو ہے مطلوب اور مقصود ہے صرف اللہ کی ذات ہے۔ آگے جو ہے اشار کا ترجمہ ہے کہ اگر لوگ دنیا و آخرت لے آئیں اور کہیں کہ تو ان دونوں کو لے لے اور دوست کو چھوڑ دے۔ اب دیکھیے ایک عاشق کہہ رہا ہے، اللہ کا عاشق، ایک ولی اللہ کا جو ہے شعر ہے کہ اگر لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر لوگ دنیا و آخرت لے آئیں اور کہیں کہ تو ان دونوں کو لے لے اور دوست کو چھوڑ دے تو ہم اپنے یوسف کو نہیں بیچیں گے، تو اپنے کھالے دھن کی تو خود حفاظت کر لے۔ ہم اپنے یوسف کو، مطلب جو ہے اپنے عاشق کو جو ہے یوسف کہہ رہے ہیں، اپنے معشوق کو، اپنے محبوب کو جو ہے ہم ان دونوں کے بدلے میں جو ہے نہیں بیچیں گے، تم جو ہے تمہارا کالا دھن جو ہے تمہارے پاس رکھو، ہم ان دونوں کو لے کے جو ہے اپنے خدا کو جو ہے نہیں بیچیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کی قوت اور حق تعالیٰ کے شوق و محبت کی تقویت سے زخمی دل اللہ والا فقیر اگر بلند ہمتی کی نظر اپنی جانب اٹھائے اور اپنے آپ کو سچوں کے زمرے میں شمار کرے تو بخدا وہ جھوٹا اور مدعی محض ہے۔ دیکھیے بڑی خاص بات ہے، جو فقیر ہوتا ہے، جو اللہ کے عاشقان ہوتے ہیں، وہ کبھی اپنے آپ کو جو ہے سچا نہیں سمجھتے، مطلب جتنی بھی محبت کرتے ہیں اپنے آپ کو جو ہے میں ابھی تک جو ہے سچا عشق نہیں کیا، یہی ان کا تصور ہوتا ہے۔ ہمیشہ یہی تصور ہوتا ہے کہ جو ہے میں آج تک جو ہے جیسا کہ حق ہے اللہ سے محبت کرنے کا ویسی محبت نہیں کیا۔ اگر وہ کہہ دے کہ جو ہے میں عاشق ہوں تو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، حضرت کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ بخدا وہ جھوٹا اور مدعی محض ہے، کیونکہ اللہ کی ذات ایسی ہے، آپ جتنا چاہے عشق کرو، جتنی چاہے قربانیاں دو، اس کی ذات کے آگے آپ کی قربانیاں، آپ کی جو ہے آپ کی محبت، آپ کا ذکر، آپ کا فکر جو ہے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے ایسی بے مثال ہے۔ جو لوگ دونوں جہاں ایک جو کے بدلے نہیں خریدتے، یہ لوگ دنیا کی محبت میں کہاں دم مارنے والے ہیں۔ آگے حضرت لکھ رہے ہیں کہ کیا تو جانتا ہے کہ اس قوم یعنی دنیا و آخرت کو معمولی داموں میں نہ خریدنے والے اور مولا ہی پر اکتفا کرنے والوں کی نشانی کیا ہے، یعنی اللہ والوں کی نشانی کیا ہے، اور اس قوم کے افراد کون ہیں۔ ہر چیز کی ایک ظاہری نشانی اور کھلی دلیل ہوتی ہے، جس کے پاس وہ نشانی و دلیل نہیں ہوتی وہ جھوٹا اور محض دعوے دار ہے، اور بلا دلیل کا دعویٰ مقبول و محمود نہیں ہے۔ یہی بڑی خاص بات ہے، اللہ والوں کی نشانی کیا ہوتی ہے حضرت کہہ رہے ہیں، اور اس قوم کے افراد کون ہیں، کیونکہ ہر چیز کی جو ہے ایک دلیل ہوتی ہے، ایک ثبوت ہوتا ہے۔ تو حضرت کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اللہ والوں کی جو ہے کیا دلیل ہے اور ان کی محبت کی جو ہے کیا نشانی ہے۔ ایک شعر کا جو ہے ترجمہ ہے جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تو نے ہماری محبت کا دعویٰ کیا ہے، تو نے ہمارا دعویٰ کیا ہے، تمہارے پاس دلیل ہونی چاہیے، موسیٰ کی محبت اور خلیل کا شوق ہونا چاہیے۔ اگر تجھ کو اس دوست و خلیل کی صحبت چاہیے تو اس کے راستے پر تن من اور دھن سب نثار کرنا چاہیے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ، پہلی نشانی دیکھیے اللہ والوں کے، اللہ کے عاشقوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ دنیا میں پرنم یعنی آنکھوں سے جو ہے ہمیشہ آنسو رکھتے ہیں، پریشان دل رکھتے ہیں اور بے چینی و اضطرابی کے عالم میں حیراں و سرگردہ رہتے ہیں، دنیا سے بیزار اور دنیا سے چھٹکارے کے بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں، اور سوز جگر سے یہ شعر پڑھتے رہتے ہیں کہ دل کو بے چینی کے سوا کوئی چارہ نہیں، اور جان کو یعنی روح کو تمنا کے سوا کوئی کشش نہیں ہے۔ ان کی پہلی نشانی ہے کہ ہمیشہ جو ہے یہ لوگ روتے رہتے ہیں اور بے چین اور بے قرار رہتے ہیں، اور درد دل و غم زمانہ کے ساتھ یہ شعر گنگناتے ہیں۔ شعر کا ترجمہ ہے کہ نہ وہ پیر ہے کہ سطح زمین سے گزر جاؤں، اور نہ وہ ہاتھ ہے کہ پردے افلاق کو چیر ڈالوں، یعنی جو ہے خواہش ہے کہ جو اللہ کی ذات میں جو ہے جا کے واصل ہو جائیں، نہ میرے پاس وہ پیر ہے کہ جو ہے زمین سے اڑ جاؤں، اور نہ وہ ہاتھ ہے کہ جو ہے آسمانوں کو جو ہے چیر ڈالوں، یعنی پار کے جو ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤں۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ یہ لوگ دونوں جہاں میں دوست کے بغیر کوئی آرام و قرار نہیں پاتے۔ پہلی نشانی ہمیشہ جو ہے یہ لوگ غمگین ہوتے ہیں، دوسری نشانی جو ہے اللہ کے علاوہ ان کو کہیں پہ قرار نہیں آتا، مطلب کھانے پینے میں ان کو مزہ نہیں آتا،
بیوی بچوں میں ان کو جو ہے مزہ نہیں آتا. جہاں پہ مزہ اور قرار آیا تو سمجھو آپ جو ہے جھوٹا کی محبت کا دعویٰ. قرار سکون صرف اللہ کے ساتھ, اللہ کی یاد میں بیٹھے تو قرار. کہیں اور بھی جو آپ کے ہابیز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو مزہ آتا ہے, اگر آپ کو کہیں اور اللہ کے علاوہ کہیں اور مزہ آ رہا ہے تو دعویٰ جھوٹا ہے. تو دوسری نشانی عاشقوں کی یہ ہے کہ یہ لوگ دونوں جہاں میں دوست کے بغیر کوئی آرام و قرار نہیں پاتے, اور دونوں جہاں کی طرف گوشے آنکھ سے بھی, یعنی ترچھی نظر سے بھی نہیں دیکھتے. ترچھی نظر سے بھی جو ہے دونوں جہاں کی طرف نہیں دیکھتی. جان و مال, عزت و آبرو سب جو ہے دوست کی طلب میں تج دیتے ہیں, یعنی جو ہے تیاگ کر دیتے ہیں, ترک کر دیتے ہیں, اور حق تعالیٰ کے بغیر کسی چیز میں مشغول نہیں رہتے, اور اس شعر کو بزبان حال اپنا وظیفہ بنا لیتے ہیں. گر ہر دو جہاں دہن مارا جو وصل تو نیست ماں فقیریں. دیکھیے کیا پیارا شعر ہے. اگر دونوں جہاں ہمیں حاصل ہو جائیں, یعنی ہمیں دے دیں, لیکن تیرا وصل نہ ہو, تیرا دیدار نہ ہو, تو ہم فقیر ہیں, ہم محتاج ہیں. دونوں جہاں کی جو ہے بادشاہ دی گئی, اور جو تو نہیں ملا تو میں بھکاری ہوں, مطلب کچھ نہیں ملا. جب آدمی اس حال میں پہنچ جاتا ہے تو اپنی خودی سے نجات پا جاتا ہے. یہ خودی جو ہے میرا جو میپن ہے, اصل جو ہے یہی جو ہے بیچ میں جو ہے پردہ بنا ہوا ہے, اور دونوں جہاں کی طرف مائل ہونے سے مردانہ وار نکل آتا ہے. ماسوا اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کی فکر سے آزاد ہو جاتا ہے. انوار الہی یعنی اللہ کی جو تجلیات سے آزاد ہو جاتا ہے. انوار الہی یعنی اللہ کی جو تجلیات ہیں اس کے دل میں چمکنے لگتے ہیں. صفت بشریت سے نکل کر حضرت امیر المومنین ابوبکر صدیق کے صفات سے متصف ہو جاتا ہے, جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا. یعنی اللہ والا جو ہوتا ہے اللہ کی محبت میں جو ہے اب حضرت ابوبکر صدیق کی طرح ہو جاتا ہے. ان رسول فرماتے ہیں جو زمین میں چلتا پھرتا مردہ نہ دیکھا ہو اسے چاہیے کہ ابی قحافہ کے بیٹے ابوبکر کو دیکھ لے. یعنی اگر کوئی زمین پہ چلتے پھرتے مردے کو نہیں دیکھا تو اسے چاہیے کہ ابوبکر کے جو ہے ابو قحافہ کے بیٹے ابوبکر کو دیکھ لے. وجہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخبر صادق یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے دنیا کو قحط سالی اور سخت زندگی کا مرکز سمجھتے تھے. اس کو اپنا مسکن و جائے قیام شمار نہیں کرتے تھے. اس کی زیب و زینت کی طرف یعنی اس کی خوبصورتی کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے تھے. اس سے الفت و محبت نہیں رکھتے تھے. ہمیشہ اس سے متنفر رہتے تھے یعنی جدا رہتے تھے. اس کے سرور و غرور سے مسرور و مغرور نہیں ہوتے تھے یعنی دھوکہ نہیں کھاتے تھے. اور دنیا کی جدائی کو قید خانے سے رہائی, تکلیف کی زندگی سے نجات اور قحط سالی سے چھٹکارے کا سبب سمجھتے تھے. دیکھیے کم سے کم یہ خیال آنا کہ جو دنیا ہے میں جس میں جی رہا ہوں یہ قید خانہ ہے, اور جس میں اپنے آپ کو خوش سمجھ رہے ہیں, اللہ والے جو ہے اس کو قحط سالی, جب قحط پڑ جاتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے دنیا کا, اس طرح جو یہ لوگ دنیا کو سمجھتے ہیں. قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ و قحط سالی ہے. جب مومن دنیا سے جدا ہوتا ہے تو قحط سالی اور مفلسی سے نجات پا جاتا ہے. اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے تنبیہ فرمائی یعنی وارننگ دی کہ مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ دنیا میں ناپسندی و نفرت کے ساتھ رہے اور دنیا والوں سے کنارہ کش رہے. دیکھیے ہمیشہ دنیا میں آپ انجوائمنٹ کے ساتھ نہیں رہ سکتے. جو مومن ہوتا ہے وہ کس طرح رہتا ہے دنیا میں, رسول فرمانے مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ دنیا میں ناپسندی اور نفرت کے ساتھ رہے اور دنیا والوں سے کنارہ کش رہے. جو دنیا میں مشغول ہے ان سے جو ہے دور رہے. اشعار کا ترجمہ ہے چھوٹی سی, اس میں جو ہے 10 منٹ پہ جو ہے آج کی چیز ختم کرتے ہیں کہ دنیا وہ قدر و قیمت نہیں رکھتی کہ اس پر رشک کیا جائے. یعنی آپ کو کتنا بھی حاصل ہو جاؤ اس کے اوپر آپ رشک نہیں کر سکتے, آپ غرور نہیں کر سکتے کہ میرے پاس اتنا ہے. اس کے فانی ہونے کے باوجود اس کی بے فائدہ فکر کی جائے. صاحب نظر وہ ہے جو اس مٹھی بھر مٹی یعنی دنیا کی طرف نظر نہیں کرتی, اور انصاف یہ ہے کہ وہی اہل نظر ہے. عارفین یعنی جو اللہ کو پہچاننے والے ہیں کبھی بھی دنیا میں خیام اور اس کے ساتھ وفا نہیں کریں گے. اگرچہ پوری دنیا کی سلطنت انہیں دے دی جائے اسے کسی لائق نہیں سمجھیں گے. دنیا مسافر خانہ ہے, یقیناً اس میں پریشانی ہوگی. آرام اس قوم کو ہے جو دوسرے مسافر خانے کی فکر میں رہتے ہیں. بے وطن مومن اپنے پیارے وطن سے دور و مہجور پڑے. ہم حقیقت میں جو ہے اللہ کے حضور میں تھے, جیسا جو ہے آپ کو بار بار کہا جا رہا ہے. اس کتاب کا مقصود بھی یہی ہے کہ ہم حقیقت میں جو ہے اللہ کے حضور میں تھے, اللہ کے جو ہے دربار میں تھے, ہمیشہ جو اس کے وصال میں تھے, عالم ارواح میں تھے. اللہ نے قرآن مجید میں صاف فرمایا ہے, ہم سے جو ہے وہاں پہ سوال کیا گیا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا قالوا بلا, کیوں نہیں. ہم سب نے جو ہے جواب دیا, وہاں پہ ہم سب تھے. ایک ایکسیڈنٹ وہاں پیدا ہوا اور ہماری جو ہے یادداشت چلی گئی. تو حقیقی جو مومن ہوتے ہیں وہ اپنے وطن ہی کی جو ہے محبت میں ہوتے ہیں, اس وطن سے جو ہے وہ دل نہیں لگاتے.
تو لکھ رہے ہیں کہ بے وطن مومن اپنے پیارے وطن سے جو اللہ کا دربار ہے اس سے دور اور مہجور پڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دشمن دنیا کے ساتھ غیرت مند دوست کی مشغولیت سے راضی نہیں ہوتا. دنیا جو ہے دشمن ہے، اس سے جو ہے اگر کوئی راضی ہوتا ہے تو اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا. اور بیچارے بے وطن کو دنیا کے بغیر چارہ نہیں ہے. کہا گیا ہے کہ دنیا کے ساتھ دین درست نہیں ہوتا اور دنیا میں دینار کے بغیر آرام نہیں ملتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کمال غضب کے ساتھ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ جو بھی ہم کو چھوڑ کر دنیا سے راضی ہوگا، یعنی دنیا پر اکتفا کر لے گا، ہماری طلب اور جستجو، ہمارے وصال کے غم اور ہماری جدائی پر ماتم نہیں کرے گا، تو اس کی خواہش کے مطابق ہم اس کی آرزوؤں کو جلدی جلدی پوری کر دیں گے. وہ ہم سے جدا ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اللہ کا ارشاد ہے کہ جو بھی ہم کو چھوڑ کر دنیا سے راضی ہو گیا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے اس کو جو ہے دے دیں گے. ہماری طلب اور جستجو میں نہیں تھا تو ہم اس کی خواہش کے مطابق اس کی آرزوؤں کو پورا کر دیں گے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری آرزویں پوری ہو رہی ہے، اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، آپ کو اچھا کھانے پینے کو مل رہا ہے، اچھا گھر بار ہے، اچھی نوکری، اچھا سب کچھ مل رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو آپ کی خواہشیں پوری ہو رہی ہے اور اللہ سے آپ راضی نہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کی خواہشوں کو پوری کر دیتے ہیں اور وہ ہم سے جدا ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. حقیقت میں جو ہے اللہ سے جدائی جو ہے جہنم ہے عاشقوں کے واسطے. دیدار جو ہے حقیقت میں جو جنت ہے وہ اللہ کو دیکھنا جنت ہے عاشقوں کے واسطے، اور جو اللہ کے دیدار سے محرومی جو ہے وہ جہنم ہے. آگے حضرت لکھ رہے ہیں کہ کتنی بدبختی، کس قدر دائمی سخت دلی، کیا ہی لا علاج مرض، کیا ہی ماتم فراق، کیا ہی بے انتہا حسرت، کیا ہی بے حساب نقصان اس کے نصیب میں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور اور مہجور ہوا اور فانی دنیا سے مسرور اور مغرور ہوا، یعنی خوش ہوا. افسوس، ہزار افسوس، نہ دنیا چھوڑنے کی طاقت، نہ مولا سے ملنے کی صورت، جانے کا راستہ نہ رہنے کا خیال، معشوق رنجیدہ ہم گرفتار. جب تک مسافر اپنے وطن اور اپنے محبوب تک پہنچ نہیں جاتا ہے اس وقت تک تکلیف کی زندگی اور گناہ گو مصیبتوں میں گرفتار رہتا ہے. ہر روز خون کے آنسو روتا اور جگر پارا پارا کرتا ہے. ہر رات درد سے کراہتا اور جھلستا رہتا ہے. آرام سے سویا ہوا شخص جدائی کے درد کو کیا جانتا ہے کہ عاشق بالخصوص بے وطن کس طرح رات گزارتے ہیں. یہ شعر کا ترجمہ ہے کہ آرام سے سویا ہوا شخص جو اسی وطن کا ہے انہیں کیا جانتا کہ جو ہے ایک بے وطن ہے جو اپنے وطن کو چھوڑ کے آیا ہوا ہے وہ رات کس طرح گزار رہا ہے. آرام سے سویا ہوا شخص جدائی کے درد کو کیا جانتا ہے کہ عاشق بالخصوص جو اپنے وطن سے دور ہوا ہے کس طرح رات گزار رہا ہے. کتاب میں لکھا ہے کہ انسان، دیکھیے بڑی خاص بات ہے، انسان جب شکم مادر میں آتا ہے، یعنی جب بچہ پیٹ میں آتا ہے ماں کے، تو حیض کا خون یعنی عورت کا خون اس کی غذا بن جاتا ہے. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ محبوب سے یعنی خدا سے جدائی کی سزا خون کھانا اور جگر پارا پارا کرنا ہے. پہلی غذا جو ہے ماں کا خون ہے. اللہ سے جدا ہوا یہاں پہ آیا تو اس کی پہلی غذا، دیکھیے کیا پیاری بات کہہ رہے ہیں حضرت. کتاب میں لکھا ہے کہ انسان جب شکم مادر میں آتا ہے یعنی ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو حیض کا خون اس کی غذا بن جاتا ہے. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ محبوب سے یعنی خدا سے جدائی کی سزا خون کھانا اور جگر پارا پارا کرنا ہے. جب تک اپنے وطن سے دور اور اپنے محبوب سے یعنی اپنی خدا سے محجور رہے گا، قسم قسم کی مصیبتوں، گناہ گوں تکلیفوں اور رنج و الم میں گھرا رہے گا. ہر لمحہ جگر خون آلود اور آنکھیں اشک بار رہے گی. شعر کا ترجمہ ہے اس دل کو حاصل کر لے، اس دل کو حاصل کر لے جو ہر دن 100 بار خون ہوتا ہے اور پھر جگر بنتا ہے. جو وصال و قرب کی قدر نہیں جانتا. دیکھیے وصال کہتے ہیں ملنے کو، قرب وصال کہتے ہیں ملنے کو. اس لفظ کو یاد رکھیے آپ، ملاقات کو، واصل ہونے کو. جو شخص وصال اور قرب کی قدر نہیں جانتا، اللہ کے قریب ہونے کی قدر نہیں جانتا، وہ محبوب کو فراق میں ڈال دیتا ہے. اپنے ہجر و جدائی یعنی جدائی کی آگ میں اسے تپاتا رہتا ہے. قسم قسم کی مصیبتوں میں مبتلا کر کے اسے بے چین و بیتاب کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ فریاد کرنے لگتا ہے. یعنی وہ کہتا ہے، شعر کا ترجمہ ہے کہ اے جان جہاں ہم نے تیرے وصل کو پہچانا نہیں، یقیناً ہم تیری جدائی کے غم میں گرفتار ہو گئے. آگے حضرت لکھ رہے ہیں کہ بے وطن قید دنیا کی سختی میں تھوڑی مدت محبوس اور محجور رہتا ہے، قیدی رہتا ہے. جس کی مٹھاس زہر ہی زہر ہے، جس کا لطف سراپا قہر ہے، جس کا انصاف مکمل ظلم ہے،
جس کی بنیاد بالکل ویران ہے. دیکھیے دنیا کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کی مٹھاس زہر ہے, اس کا لطف یعنی مہربانی حقیقت میں قہر ہے, اس کا انصاف ظلم ہے, اس کی بنیاد بالکل ویران ہے, جس کا غم بے انتہا ہے, جس کا درد لا علاج ہے, جہاں مطلوب تک یعنی اللہ تک پہنچنے کا راستہ منقطع ہے, جس کا وجود یعنی دنیا بنائی جو گئی ہے محبوب کی ملاقات سے روکنے کا وجہ ہے, روکنے کا سبب ہے. عقلمند اس کے مکر و فریب سے بے حال ہے, اور غافل یعنی جو اللہ کو بھولا ہوا ہے اس کے سامنے مجبور ہے. دل اس سے جلا ہوا ہے اور آنکھیں اس سے پرنم ہیں. عقلمند اس سے پریشان ہے اور غافل اس میں مست اور برباد ہے. تو اس میں مقید اور محبوس رہ کر یہ کلمات زبان سے ادا کر. ہمیں حضرت کہہ رہے ہیں کہ تم اس میں جو ہے قید رہ کے یہ کلمات زبان سے ادا کرو کہ ہم دنیا میں بکراہت آئے یعنی باغ وصال اللہ کے قریب تھے, اور میدان قرب سے دنیا کے پنجرے و قید خانے میں ہم جو ہے مجبور ہو کر آئے ہیں. ہزاروں آہیں نکلی دنیا کے قید میں, ہزاروں حیرتوں میں پڑے رہے. نہ قید خانے سے چھٹکارا ملنے کا کوئی بہانہ ملا, اور نہ خود سے کوئی تدبیر ڈھونڈ سکے, اور نہ دوست سے ملنے کی کوئی راہ نکال سکے. اور جب روح کو بدن سے گنا محبت و الفت ہو چکی, بدن کے رگ و پا میں روح سما گئی, تو فرشتوں نے روح کو سختی کے ساتھ کھینچ لیا, مجبوروں کی تلخی اور جان کی سختی کا مزہ چکایا, اور ہم دنیا سے بے اختیار و مجبور ہو کر نکل آئے. اس حال میں دنیا سے نکلتے وقت بندہ پریشان و مضطرب کیوں نہ ہو. پہلے جب روح ڈالی گئی تھی تو روح جو ہے بے چین تھی, لیکن آہستہ آہستہ جو ہے اس کو جو ہے اس جسم سے لگاؤ ہو گیا. اور جب کافروں کی جو روح ہوتی ہے وہ اس کو اس دنیا سے اتنی محبت اور اس جسم سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ اب فرشتے جو روح نکالنے آتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ روح جو ہے جسم کے اندر بھاگتی, یہاں تک کہ جو ہے پیروں تک چلے آتی. اسی لیے جو کفاروں کی جو روح ہوتی ہے وہ جو ہے پیروں سے نکلتی ہے, اور اس کے بعد کا جو اوپر کا درجہ ہے ان کی جو روح ہوتی ہے تھوڑا اور اوپر سے نکلتی ہے. اور جو اللہ والوں کی روح ہوتی ہے ان کی جو ہے روح سینے سے نکلتی ہے, یا جو ہے آنکھوں سے نکلتی ہے, یا جو سر سے نکلتی ہے, کیونکہ ایک دم ریڈی ہوتی ہے وہ نکلنے کے واسطے, تیار ہوتی ہے نکلنے کے واسطے. اور جو تیار نہیں ہوتی ان کو جو ہے فرشتے جو ہے بڑی سختی سے کھینچتے ہیں. اسی لیے جو ہے دیکھیے حضرت ابو ہریرہ کی حضرت ایک حدیث پڑھتے ہیں, اسی کے اوپر جو آج کی نشست ختم کی جاتی ہے. مروی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے صحابی ہیں, موت کے وقت رو رہے تھے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جواب دیا, کیوں نہ روں, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ موت ہانڈی میں پکانے سے زیادہ سخت ہے, اور آرے سے ٹکڑے ٹکڑے کیے جانے سے زیادہ دردناک ہے, اور مرنے کے بعد 70 خوف ہوں گے, اور ہر خوف موت سے 70 گنا زیادہ سخت ہوگا. دیکھیے کتنی سختی ہے حقیقت میں. جو مومنین ہوں گے ان کے واسطے تو جو ہے آسانی ہو جائے گی, لیکن حقیقت میں یہ سخت ہے. کہہ رہے ہیں کہ جو ہے موت اتنی سخت ہے, حقیقت میں موت اتنی سخت ہے. اب جب ہم اس عالم سے نکل کے جب عالم برزخ میں جب دوسرے عالم میں جائیں گے تو یہاں سے پاس ہونا, یہاں سے جو ٹرانسفر ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ ٹرانزٹ اس کی سختی اتنی زیادہ سخت ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ موت ہانڈی میں پکانے سے زیادہ سخت ہے, اس کے اندر پکا رہی, اور آرے سے ٹکڑے ٹکڑے کیے جانے سے زیادہ دردناک ہے. پھر اس کے بعد یعنی جو خبر کا عالم ہے, اور مرنے کے بعد 70 خوف ہوں گے, اور ہر خوف موت سے 70 گنا زیادہ سخت ہے. تو حقیقت میں جو غیر مومن ہے, جو عاشق بن کے نہیں گیا, اس کے واسطے تمام کے تمام تکالیف ہے. جو راضی تھا اس کے واسطے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بہت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملاتی ہے. اس واسطے میں اسلام فرماتے ہیں اگر جو ہے شریعت اجازت دیتی, یعنی اسلام کا فرمان کا مفہوم ہے کہ جو ہے اگر میت کو لے جانا, باجے سے لے جانا, اگر جو ہے مشرکوں کا طریقہ نہ ہوتا تو بندہ میت کو باجے سے لے جاتا. تو عاشقوں کے واسطے جو ایک پل ہے, ایک جو ہے وصال کی رات ہے, ایک شادی کی رات ہے عاشقوں کے واسطے. اور جو عاشق نہیں ہے, جو اس دنیا سے دل لگایا ہوا ہے, ان کے واسطے موت اتنی سخت ہے کہ موت ہانڈی میں پکانے سے زیادہ سخت ہے, اور آرے سے ٹکڑے ٹکڑے کیے جانے سے زیادہ دردناک ہے. اور مرنے کے بعد 70 خوف اور ہوں گے, اور ہر خوف موت سے 70 گنا زیادہ سخت ہوگا. میں نے کتابوں میں دیکھا ہے کہ موت کی سختیوں میں سے ایک ذرہ پہاڑوں پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. پہاڑ طاقت نہیں رکھتے. آدمی بیچارے کی تخلیق ہی یعنی جو پیدا ہونا ہے وہ تو سختی اور تکلیف اور رنج و غم برداشت کرنے کے لیے ہوئی ہے, تن آسانی اور عیش و آرام کے لیے نہیں ہے. اللہ عز و جل کا ارشاد مبارک ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد, یعنی ہم نے انسان کو رنج اور غم برداشت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے, نہ کہ تن آسانی اور راحت کے لیے. بیچارہ آدمی کو خون کا گھونٹ پینے اور جگر پارا کرنے کے سوائے کوئی چارہ نہیں.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خاتم اسلام کے صدقے میں اور حضرت کے صدقے میں جو ہے ہمیں واقعی میں جو ہے عاشق صادق بنائیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں جو ہے کل جو نشست ہوگی اس کے بعد جو ہے آگے کی جو ہے صفحات پڑھے جائیں گے. واخر دعوانا الحمدللہ.